بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق پڑھیں گے منصوب میں سے مفعول بہ کا۔ پچھلے لیکچر مرفوعات کے ہمارے مکمل ہوئے، اور جو جسٹ پہلا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 19، اس میں میں نے کچھ تفردات، کچھ منفرد باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور آج ہم منصوبات کی بحث شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے مثالیں تلاش کر کے لا رہے ہیں تاکہ وہ دل و دماغ کے اندر راسخ ہوتی جائیں۔ ایک طرف قرآن کا بہت سارا ذخیرہ سمجھنے کے قابل ہو جائے، اور دوسرا اس کی برکت سے ہم عربی قواعد کو بھی تا دیر ذہنوں میں بٹھا سکیں۔ اس لیے میں نے قرآن کی مثالیں، تقریباً یہ 30 سے زیادہ جملے ہیں جو آپ کے سامنے درج ہیں، اور ان تمام جملوں کے اندر مفعول بہ کی مثالیں موجود ہیں۔ کچھ اس کے اندر مضارع کی بھی آ رہی ہیں، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ مضارع منصوب کو بھی منصوبات کا حصہ قرار دیتے، کیونکہ یہ بھی تو آخر ایک کلمہ ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ مفعول بہ کی ذیل میں ہی منادا کا ذکر ہے ہدایت النحو کے اندر، کہ منادا بھی مفعول بہ ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہے کہ میں بلاتا ہوں، تو جس کو بلاتا ہوں وہ مفعول بہ ہوگا۔ تو اس کی بحث ہم الگ سے بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج اس مفعول بہ کا تذکرہ ہے جس کے پیچھے عامل ظاہراً فعل موجود ہے۔ منادا کے پیچھے تو قائم مقام فعل ہے نا، یا وغیرہ حرف ہے، لیکن جن کے پیچھے فعل ہے اور اس کے بعد مفعول بہ آ رہا ہے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے درج ہیں۔ پھر ایک چیز پہلے ہی یہ جان لیں کہ اعراب کی اقسام کیا ہے۔ حالت نصبی میں کن کن شکلوں میں آپ کو اعراب ملے گا۔ اگرچہ لیکچر نمبر 4 جو اس سلسلے کا ہے، اس میں نے تفصیل سے 9 اعراب کو علامتوں، ڈایاگرام اور امثلہ سے واضح کیا ہے۔ آج ایک بار پھر، چونکہ اس سے متعلق یہ نقشہ ہے، اس نقشے کو سمجھ کے آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا اعراب حرکتی ہے، جس میں حالت نصب میں 2 زبر یا 1 زبر آتی ہے، اور یہ کن اسماء کا ہوتا ہے؟ واحد کا، یعنی مفرد منصرف صحیح کا، جمع مکسر، جاری مجرا صحیح، اور غیر منصرف۔ یہ 4 طرح کے اسم ہیں جن کے اوپر نصب زبر کی صورت میں آتا ہے یا 2 زبر کی صورت میں آتا ہے۔ نمبر 2 زیر یا 1 زیر کی صورت میں نصب آئے گا، کس کا؟ جمع مؤنث سالم کا، جیسے مسلماتن۔ نمبر 3 حرفی اعراب آئے گا، یا ساکنہ ما قبل مفتوح، یعنی یا جزم والی اور اس سے پہلے زبر، اور یہ محل اعراب نہیں ہے، نون زیر نہیں، یہ تو نون اعرابی کہلاتا ہے، اور یہ تنوین کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ گر جاتا ہے۔ تو یہ تثنیہ کا اعراب ہے، جیسے مسلمین، مسلمان سے مسلمین۔ نمبر 4 یہ یا ساکنہ سے پہلے زیر، اور یہ کس کا اعراب ہے؟ جمع مذکر سالم کا، جیسے مسلمین۔ تو دیکھیں یا ساکن ما قبل مکسور آ رہا ہے۔ نمبر 5 حرفی اعراب ہوتا ہے کہ الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، آخر میں الف ہو۔ یہ کس کا ہوتا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ کا، جیسے اخا، ابا، اخو، ابو کو جب نصب دیں گے تو بن جائے گا اخا، ابا، وہ الف اور اس سے پہلے زبر پڑی جائے گی۔ نمبر 6 حرکتی اعراب، یہ ہے کہ زبر آئے گی حالت نصب میں، یہ اس میں منقوص کا ہے۔ حالت رفع اور جر میں تو جر نظر نہیں آئے گی، لیکن حالت نصب میں اس پر زبر نظر آئے گی، جیسے قاضیہ۔ قاضیہ اس میں منقوص وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا اصلی ہو۔ تقدیری اعراب ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، تو وہ تینوں حالتوں میں کھڑی زبر ہی کی صورت میں اعراب نظر آئے گا۔ موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ ہی ملے گا۔ نمبر 8 کہ یا ساکنہ اگر ضمیر ہو واحد متکلم کی، اور اس سے پیچھے آپ کو زیر ملے گی، چونکہ یا کو پڑھنے کے لیے پیچھے زیر کی ضرورت ہے، تو حالت نصب میں بھی آپ کو زیر ہی ملے گی، یہ زبر نہیں ملے گی۔ تو یعنی جب کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے کتابی، تو وہ اسی طرح نصب کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا میں نے ذکر کیا ہے کہ مفعول بہ کی کیا کیا صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی میں وضاحت کروں گا۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات اور امثلہ کی جانب، ان قرآنی جملوں کی جانب، اور ان کا ترجمہ بھی، اور اس پر ہم یہ قاعدہ بھی
لاگو کرتے چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یقیناً اللہ نے لے لیا میثاق بنی اسرائیل سے، اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا۔ تو جس نے لیا وہ یہ اللہ ہے، فاعل بنے گا، اور میثاقہ جو لیا ہے یہ مفعول بن جائے گا۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ ما وقع علیہ فعل الفاعل، یعنی مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو میثاق پر اس فاعل کا یہ فعل واقع ہوا ہے، اس پر یہ زبر آ رہی ہے چونکہ یہ واحد ہے، مفرد ہے اور منصرف ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے دی ایک مثال۔ تو ضرب فعل، اللہ فاعل، اور مثلا مفعول۔ یہاں دیکھیں ایک زبر تھی چونکہ یہ مضاف تھا، اور یہ دو زبر آ رہی ہے چونکہ یہ مضاف نہیں ہے نہ یہ معرب باللام ہے۔ تو ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو زبر کے بعد الف ہے، تو جب بھی کسی اسم کے آخر میں نصب آئے دو زبر کی صورت میں تو اس کے آگے الف لکھا جاتا ہے، سوائے گول تا کے۔ اگر گول تا پر دو زبر ہے تو اس پر آگے الف نہیں بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ اسموں کے آخر میں دو زبر لکھتے ہوئے الف کو بڑھا دیا جائے گا، جیسے مثلا میں آپ دیکھیں، اور حالت وقف میں اس کو پڑھا جائے گا مثلا۔ تیسری مثال ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کہ قرید رہا تھا زمین میں۔ تو زمین کو قرید رہا تھا، جب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کو دفن کیسے کرنا ہے تو اللہ نے کوا بھیجا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ تو میں نے تمام جملوں کے حوالے بھی آگے درج کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں فعل ہے اور اللہ فاعل، اور غراباً مفعول ہے، اور مفعول منصوب آ رہا ہے، اور اس کا نصب آ رہا ہے دو زبر کی صورت میں، یعنی حرکتی اعراب ہے، اور اس کے آگے الف بڑھ گیا جیسے ابھی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں دیکھیں کلم فعل، اللہ فاعل، موسیٰ اس کا مفعول ہے۔ تو یہ دیکھیں کھڑی زبر ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ الف مکسورہ آ جائے تو اس کا اعراب کھڑی زبر کے ساتھ یعنی الف مکسورہ کے ساتھ ہی حالت نصب میں آتا ہے۔ مَاللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ ارادہ نہیں رکھتا ظلم کرنے کا عالمین کے لیے، تو اللہ جہانوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہاں دیکھیں ما جو مشبہ بلیسا ہے، اور اللہ اس کا اسم ہے، یرید ظلما للعالمین یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، اس کی خبر بن رہا ما مشبہ بلیسا کی۔ اب اصل موضوع ہمارا ہے ظلمن۔ تو ظلمن کو کیوں منصوب ہے اور کیسے منصوب ہے؟ اس لیے منصوب ہے کہ اس کے پیچھے فعل آ رہا ہے، اور اس فعل کے اندر یریدو کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لفظ اللہ کے لیے ہے، اور ظلمن نصب ایسے آ رہا ہے کہ اس پر دو زبر آ رہی ہے۔ تو جب بھی کسی لفظ کے آخر میں دو زبر دیکھیں تو سمجھو کہ وہ منصوب ہے اور حرکتی اعراب ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اس اللہ کو نصب دیا انا نے، وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے، اس میں انا منصوب ہوتا ہے، اور پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے مرفوعات کی بحث میں بھی اس کو پڑھ لیا ہے۔ لا یظلم مثقال ذرۃ، یہاں یہ ہمارا محل بحث ہے مثقال، اس پر دیکھیں زبر آ رہی ہے۔ زبر کیوں آ رہی ہے؟ نصب جو ہے وہ زبر کی صورت میں کیوں آ رہا ہے کہ یہ واحد منصرف یعنی مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو اس کو نصب کس نے دیا؟ لا یظلم نے، یہ فعل نے۔ تو فعل اپنے مفعول بہی کو منصوب کرتا ہے۔ تو یظلم کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے جو لفظ اللہ کے لیے ہے، اور مثقال ذرۃ مرکب اضافی کی صورت میں یہ مفعول بن رہا ہے۔ من یرید اللہ فتنتہ، جس سے اللہ فتنے کا ارادہ کرے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، پس تو ملکیت نہیں رکھتا اس کے لیے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے مقابل میں کچھ بھی۔ جس کو اللہ تعالیٰ فتنے سے دوچار کرے، اے پیارے پیغمبر آپ اس کو اس فتنے اور آزمائش سے نہیں بچا سکتے، اور اے داعی اسلام آپ بھی ایسے سرکش آدمی کو زبردستی یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہاں دیکھیں کہ یرید یہ فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے، اور فتنہ تا یہ مفعول بہی ہے، اور اس کا نصب آ رہا ہے زبر کے ساتھ حرکتی اعراب، چونکہ یہ واحد ہے۔ فتنہ تا واحد ہے، مفرد بھی کہتے ہیں اور واحد بھی کہتے ہیں۔
اب یہاں بھی ایک آپ کو تم لکا پر زبر نظر آ رہی ہے فعل مضارع پر، تو فعل مضارع سے پہلے چونکہ یہ حرف ناصب آ گیا لن، تو ہم نے منصوبات میں اس کو بھی شامل کر دیا مضارع بعد از نواسب، وہ فعل مضارع جو حروف ناصبہ کے بعد آئے، تو اس سے پہلے ان لن کئی اذن میں سے لن حرف جو ہے یہ مضارع کو نصب دینے والا ہے۔ شیئن کیوں منصوب ہے، اس پر بھی زبر آ رہی ہے، تو یہ بھی مفعول بھی ہے تملکا کا، لن تملکا فعل کا مفعول ہے۔ یرید اللہ ان یصیبکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے یا تمہیں پہنچائے، تو یرید فعل، اللہ اس کا فاعل، اور ان یصیبکم یہ جملہ بطویل مصدر اور مفرد یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا۔ اب یہاں چونکہ یہ جملے کی صورت میں ہے تو جملہ مبنی ہوتا ہے، اس پر اعراب نظر نہیں آتا، لیکن وہ منصوب کے قائم مقام ہے مفعول کے، اس لیے اس کو ہم منصوب کریں گے۔ رہ گئی بات کہ یہ یصیبہ پر زبر آ رہی ہے، مفعول پر تو زبر ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے یہ مفعول کی وجہ سے اس پر زبر نہیں آ رہی، یہ فعل ہے، فعل مضارع کے پیچھے ان حرف ناصب آ گیا، اس نے اس کو زبر دی ہے، وگرنہ یہ یصیبو تھا، یصیبو سے فعل مضارع جو ہے وہ بعد از نواسب ہو، یعنی ناصب، یہ ان لن یہ حروف ناصبہ ہیں، اس ان نے مضارع کو نصب دے دیا ہے، پیش کو زبر میں تبدیل کر دیا ہے۔ لعنہ اللہ وغضب علیہ، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس پر غضبناک ہوا، تو یہاں منصوب کدھر گیا، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، تو یہ ہو ضمیر یہ مفعول منصوب ہے۔ یاد رکھیں جب مفعول ضمیر کی صورت میں ہو تو ضمیر پر زبر نہیں آتی، کسی عامل کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی آن باشد کے مانند برقرار، بلکہ یہ شبہ مبنی الاصل ہے، تو یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، تو یہ ہو ضمیر پر پیش آئی ہے، حالانکہ یہ مفعول ہے، تو ہم کہیں گے کہ ضمیر اپنا اعراب نہیں بدلتی، خود بدل جاتی ہے، یعنی ہوا سے ہو بن گیا، جیسے انگلش میں نا ہی چینج انٹو ہم، دے چینج انٹو دیم، اور اسی طرح شی چینج انٹو ہر، اسی طرح عربی کے اندر ہوا بن جاتا ہے ہو، اور انتا بن جاتا ہے کا، اور انتم بن جاتا ہے کم، حالت نصب میں یا آبجیکٹو کیس میں۔ لعن اللہ اللہ، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، تو جس پر لعنت کی وہ مفعول بھی ہو گیا، اور لعنت کرنے والا فاعل ہو گیا، اور فاعل نے کیا کام کیا، لعنت کرنے کا، تو فعل اپنے مفعول مقدم اور فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ کلما اوقدوا نارن، جب کبھی انہوں نے جلایا آگ کو، للحرب جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، تو اللہ نے اس کو بجھا دیا، یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو لگائی بجھائی کرتے رہتے ہیں اور جنگیں چھیڑتے رہتے ہیں تاکہ ان کا اسلحہ بکے اور لوگ لڑائی بڑائی میں مصروف رہ کے کما نہ سکیں، اور ان کے بینکوں سے قرضہ لے کے اپنے جنگی اخراجات کریں، تو ان کے ہر لحاظ سے ان کے نقصان ہوتے ہیں لوگوں کے، اور فائدہ یہود اٹھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قادر ہے کہ وہ جب چاہے ان کے نور کو اور ان کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو کلما میں دیکھیں اوقدو فعل ہے، اور فعل کے اندر واو اس کا فاعل، اور نارن منصوب، حرکتی اعراب دو زبر آ رہا ہے اور آگے الف بھی آ رہا ہے، تو نارن یہ مفعول ہو گیا، منصوب ہو گیا۔ للحرب جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، تو اس کو بجھا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں دیکھیں کس کو بجھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو، تو یہاں گویا اس ضمیر آ رہی ہے ہا کی صورت میں، ہا منصوب ہے اطفاء کا، اور یاد رکھیں کہ جب بھی ضمیر کی صورت مفعول ہو، یعنی مفعول ضمیر بن رہی ہو، تو وہ فاعل سے پہلے آتی ہے اور فعل کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اگر فاعل ظاہر ہو تو وہ بعد میں چلا جاتا ہے، اور مفعول پہلے آ جاتا ہے اور فعل کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے اگر وہ مضمر ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت ڈال دے، دشمنی پیدا کر دے، دشمنی واقع کر دے، تو یہاں یرید فعل ہے، الشیطان فاعل اور مرفوع ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ یہ سارا مفعول بن رہا ہے بصورت جملہ، اور ان مصدریہ نے آ کے ان سب کو مصدر بنا دیا، یہ ان مصدریہ اور ناصبہ ہے، تو ناصبہ ان جو ہے یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یہ مت سمجھیے کہ یہ زبر جو ہے یہ یریدو فعل کی وجہ سے آئی ہے، نہیں، یہ جو زبر ہے مضارع کی یہ ان حرف ناصبہ کی وجہ سے آئی ہے۔ بینکم، البتہ
یہ اس پر جو زبر ہے اس فعل کی وجہ سے آ رہی ہے، تمہارے درمیان، بینا، تو بینا، بینی، بین کے اوپر یہ جو ظرفی ایک کلمہ ہے یہ یا زبر قبول کرتا ہے یا زیر، تو یہ زبر آیا ہے حالت نصب میں، یہ مفعول فی بن رہا ہے، یہ مفعول فی جس جگہ پر یا جس وقت میں کام واقع ہو اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ العداوت یہ مفعول بہی ہے، عداوت کو پیدا کر دے، تو العداوت پر زبر آ رہی ہے یو کے آ فعل کی وجہ سے، تو یو کے آ فعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، بینکم یہ مفعول اول ہے مفعول فی، اور العداوت مفعول بہی مفعول ثانی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بنا دیا کعبہ کو بیت الحرام، یعنی یہ بدل بھی ہو سکتا ہے کہ کون سا کعبہ جو بیت الحرام ہے، تو یہ نصب آ رہا ہے جعلہ کی وجہ سے، اور البیتا مفعول ثانی بھی کہہ سکتے ہیں اور بدل بھی کہہ سکتے ہیں، اس جو بدل اپنے مبدل من ہو کے تابع ہوتا ہے اعراب میں، تو یہ منصوب مبدل من ہو تو یہ بھی منصوب ہوگا بصورت بدل، اور اگر اس کو مفعول ثانی کر دیں کیونکہ جعلہ جو فعل ہے یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، کم از کم اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ مفعول اول، یہ مفعول ثانی، اور یہ مفعول ثالث قیامن، اور یہ کیا بن رہا ہے مفعول لہو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مفعول لہو کس کے لیے بنایا؟ قیام کرنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے لوگوں کو، تو لوگوں کو مضبوط اور قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت الحرام بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے لوگ جب پرامن ہوں گے، خوشحال ہوں گے تو مضبوط ہوں گے، اور کعبہ کی حرمت کی وجہ سے لوگوں کو اس کے دائرے میں امن ملتا ہے اور خوشحالی ملتی ہے، کسی کی جان مال عزت آبرو کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور جو خادم ہوگا اس کے تو قافلے اور زیادہ محفوظ ہوں گے۔ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک فریق کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو وہ قتل کرتے ہیں یا قتل کریں گے، تو یہاں فریقاً نصب ہے، اس کے پیچھے تو کوئی ناصب نہیں آ رہا، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا ناصب آگے ہے، کذبوا فعل ہے، اور فعل کا جو مفعول اب مقدم آ گیا ہے، تو کبھی کبھی مفعول مقدم بھی آ جاتا ہے، یہاں جب ہم پہنچیں گے نا تو مفعول کی اقسام، تو کبھی حذف ہو جاتا ہے اس کا عامل، کبھی وہ مقدم ہو جاتا ہے مفعول، اس میں بھی اس کو انشاءاللہ ذرا تفصیل سے لے لیں گے، یہاں سرسری لے لیں کہ یہ جو نصب آ رہا ہے یہ فعل کے مفعول ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، انہوں نے جھٹلا دیا، کس کو جھٹلا دیا؟ ایک فریق کو جھٹلا دیا، اور یاد رکھیں اردو کے اندر مفعول بہی کی نشانی ہے کہ اس کے آخر میں کو آتا ہے، ظاہر مفعول تو فعل متعدی کا ہوتا ہے، اور فعل متعدی کی بھی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے جملے کے اندر کو استعمال ہوتا ہے، فٹ ہو جاتا ہے، یہ پتے کی بات آپ یاد رکھیں، تو اگر مفعول بہی ہو تو اس کے ترجمے میں آگے کو لازمی لگے گا، جھٹلا دیا انہوں نے ایک فریق کو، وہ فریقاً یقتلون، اور قتل کرتے ہیں ایک فریق کو، تو جب کو آئے گا وہ مفعول بہی، اگر کو نہیں فٹ ہوتا تو سمجھو وہ مفعول بہی نہیں ہے، وہ ان مفاعل اربع میں سے ہوگا، یا مفعول لہو یا فی یا مطلق یا معہ۔ کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، تو سب کو ہدایت دی، دیکھیں کو آ گیا تو یہ مفعول بہی ہے، اور اس پر جو زبر ہے یہ نصب ہونے کی وجہ سے ہے۔ وَنُوحًا ہدینا، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی، نوح علیہ السلام کو ہم نے راہ سجائی، تو ہدینا فعل بفاعل، نا اس کا فاعل ہے، اور نوحًا مفعول مقدم ہے، تو میں نے ذکر کیا کہ کبھی مفعول مقدم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس عالم میں جو چیزیں ہیں اس کے سامنے انہی کی مثالیں ہیں، یہ تو ایک فہرست دی ہے تاکہ آپ کو اشارہ کرنے میں آسانی ہو، آپ کے لیے میں اشارے سے بات، اگر کوئی ان میں سے اور چیز آ جائے ان مثالوں کے اندر تو ضمناً تو اس کا بھی اشارہ کیا جا سکے۔ اب یہ کوئی 16 جملے ہیں۔ جعل الظلمات والنور، بنایا اللہ تعالیٰ نے ظلمتوں کو اور نور کو، اب یہاں نصب آ رہا ہے، اب ظلمتوں کو بنایا تو کو کا ترجمہ آ گیا کس کے ساتھ؟ ظلمت کے ساتھ، یہ تو مفعول ہو گیا، پھر مفعول بہی ہو گیا، تو مفعول بہی پر تو زبر آنی چاہیے، جیسے النورہ پر زبر ہے، ہم کہیں گے کہ اگر وہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کے اوپر زبر جائز نہیں ہے، حالت نصب میں زیر آتی ہے، ابھی یہاں ہم نے پڑھا یہ مسلمات، یہاں ایک زیر آئی ہے کیونکہ اس پر ال آ گیا ہے، اگر ال نہ ہوتی تو دو زیر ہوتی۔ یعلم ما تکسبون،
وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ کس کو جانتا ہے؟ جانتا ہے اس کو جو تم کماتے ہو۔ تو یہ جو کو آ گیا نا مفعول بہی، تو یہ ما ہے، ما موصولہ، تکسبون اس کا صلہ، موصول صلہ مل کے یہ مفعول منصوب ہو گیا۔ اب اس میں موصولہ بھی مبنی ہوتا ہے اور یہ بھی محتاج ہوتا ہے، بلکہ شبہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، اس لیے اس پر نصب ظاہر نہیں ہوگا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا ہے اس نے اپنے نفس پر رحمت کو، یعنی اپنے اوپر رحمت لازم کر لی اللہ تعالیٰ نے کہ میں رحمت کروں گا ہی کروں گا، چاہے کوئی مجھے مانے یا نہ مانے۔ تو کاتبہ فعل، علی نفسہ ہی جار مجرور متعلق فعل، الرحمتہ مفعول بہی آ گیا۔ اور کبھی فعل اور فاعل اور مفعول کے درمیان جار مجرور کے جوڑے بھی حائل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی ما قبل کے متعلق ہوتے ہیں، کبھی ما بعد کے متعلق ہوتے ہیں، جار مجرور کے جوڑے کبھی جاری کی صورت میں۔ تو یہ علی نفس ہے، یہ جار مجرور اس فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، دیکھا کو آ گیا مفعول بہی کی یہ خاص پہچان ہے، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انفسا پر جو زبر آئی ہے، اگرچہ یہ جمع ہے لیکن اس پر زبر آئی ہے، یہ چونکہ جمع مکسر ہے تو جمع مکسر کا اعراب واحد کی طرح آتا ہے، جمع مکسر کا اعراب واحد کی طرح زبر یا دو زبر کی صورت میں آتا ہے۔ تو یہ چونکہ مضاف ہے تو اس پر ایک ہی زبر آئے گی، مضاف پر دو زبر نہیں آیا کرتی۔ جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے کر دیا ان کے دلوں پر پردے کو، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیا، میل ڈال دیا، زنگ ڈال دیا ہے۔ تو یہاں اکنہ جو ہے مفعول بن رہا ہے، جہاں دو زبر آ رہی ہے مفعول پہ، یہاں ایک زبر تھی۔ تو میں نے کہا کہ جب تنوین کا کوئی معنی نہ ہو، تنوین کا معنی یا اضافت ہے یا غیر منصرف ہونا ہے یا ال کا ہونا ہے، تو ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے، تو اس پر دو زبر آ رہی ہے اور نصب ہے، اور منصوب حرکتی اعراب اس پر دو زبر کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب کو۔ یہ کو والا جو چٹکلا میں آپ کو دے رہا ہوں نا، شاید کوئی اور استاذ دیں، لیکن میں نے جب یہ دیا تو میرے طلبہ آسانی سے اس کو سمجھنے لگ گئے تھے کہ مفعول بہی میں اور دیگر مفاعل میں کیا فرق ہے، کیونکہ مفاعل خمسہ ہے نا، 5 مفعول، تو ان میں سے مفعول بہی کون سا ہوتا ہے جس کے ساتھ اردو میں کو آئے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بس بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو۔ تو یہاں کو آ گیا، اس پر کا ترجمہ آپ کو، تو یہ مفعول بن رہا ہے مفعول بہی، اور اس پر نصب جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو زبر ہے اس مفعول کی وجہ سے اس پر ہے، یہ کاف ضمیر مبنی ہوتی ہے، یہ اس کا اپنا زبر ہے۔ اگر یہاں مؤنث کی ضمیر ہوتی تو کے ہی آتا، یکذبونک کی، اگر کوئی اور ہو ضمیر غائب کی ہوتی تو یکذبون ہو پھر تو پیش آتی۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو ضمیر مبنی ہے، یہ اس زبر کو آپ اس کا اپنا اعراب سمجھیں، البتہ یہ محلاً منصوب ہے، محلاً منصوب یعنی منصوب کی جگہ پر ہے، اور اس پر یہ ضمیر متصل آ گئی ہے، انتا کی بجائے کا آ گئی ہے، انتا کا کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ ہے ہماری وہ دلیل اور حجت جو جس کو ہم نے عطا کیا ابراہیم کو۔ اس کے ساتھ بھی کو آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی کو آ رہا ہے، تو یہ دو مفعول ہو گئے مفعول بہی۔ ہا ضمیر کی صورت میں یہ مفعول ہے، اور جب ضمیر کی صورت میں مفعول ہے تو وہ فعل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جو اس میں ظاہر کی صورت میں آئے تو وہ نہیں جڑتا، وہ اس پر زبر ظاہر ہو رہی ہے ابراہیمہ۔ تو ابراہیم پر ہم دو زبر نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، عجمہ ہے اور علم ہے، دو سباب اس کے اندر ہیں، غیر عربی نام ہو اور کسی آدمی کا نام ہو، جگہ شخص کا خاص نام ہو، اس کو علم کہتے ہیں، تو یہ اس لیے تنوین کو قبول نہیں کرتا۔ علی قومہ ہی جار مجرور متعلق فعل ہو گیا۔ یوحی بعضهم علی بعض زخرف القول، وحی کرتے ہیں ان کے بعض پر رنگ برنگی باتوں کو ڈالتے ہیں۔ یوحی کا تھا القاء کرنا، کان میں ڈالنا یا دل میں اتارنا، یہ خفیہ اشارے کے ساتھ کوئی بات کرنا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کرتے ہیں لوگ، وہ جو بھی سرگوشیاں کرتے ہیں، جو بھی سازشیں کرتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں، وہ سب وحی کہلاتے ہیں۔ تو اصطلاحاً یہ وحی نہیں ہے، یہ لفظی معنی ہے وحی کا۔ تو بعض لوگ بعض کی طرف رنگ برنگی باتیں وحی کرتے ہیں،
تو یہاں زخرفا مفعول ہے اور منصوب بن رہا ہے اور یہ مفعول بھی ہو گیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو جس کو چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہ تمیز بھی ہو سکتی ہے، درجے کے لحاظ سے بلند کرتے ہیں۔ من نشاء یہ موصول صلہ ہے، من موصول ہے اور نشاء فعل و فاعل صلہ ہو گیا جملہ فعلیہ کی صورت میں، تو موصول صلہ مل کے یہ مفعول بن رہا ہے نرفع کا۔ اور درجات ان کو ہم مفعول بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو تمیز بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب تمیز ہو تو ترجمہ کرتے ہیں کے لحاظ سے، تمیز کا ترجمہ کرتے ہیں کے لحاظ سے۔ تو جب کے لحاظ سے کا ترجمہ فٹ آ جائے کسی منصوب کے ساتھ، سمجھو وہ تمیز ہو رہا ہے۔ جیسے نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں درجے کے لحاظ سے، تو یہ جو منصوب ہے یہ تمیز کی وجہ سے غالب نظر آ رہا ہے، اور اس کا نصب دو زیر کی صورت میں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو کبھی دو زیر کی صورت میں نصب نظر آئے گا، اور کس کا آئے گا؟ یہ صرف ایک ہی اسم ہے، وہ ہے جمع مؤنث سالم، جب وہ معرب اللام نہ ہو۔ یہ معرب اللام نہیں ہے، نہ یہ مضاف ہے، اس لیے اس پر آپ کو دو زیر نظر آ رہی ہے حالت نصب میں۔ قتلوا اولادہم، قتل کر دیا انہوں نے اپنی اولاد کو۔ اولاد یہاں منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور مفعول بھی ہے، اس کے ساتھ کو کا ترجمہ فٹ ہو رہا ہے، تو اولادہ پر جو زبر نصب ظاہر ہو رہا ہے وہ زبر کی صورت میں، چونکہ یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے، جمع مکسر پر زبر آتی ہے حالت نصب میں اگر وہ مضاف نہ ہو۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا اسراف کرنے والوں کو، یعنی فضول خرچوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ پر زبر تو آ گئی ہے یہ انا کی وجہ سے، تو اس میں انا منصوب ہوتا ہے، اور یہ مفعول نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا ہے، اور اس مبتدا کو متاثر کر دیا ہے انا نے۔ لا يحب پسند نہیں کرتا، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے جو لفظ اللہ کی طرف راجع ہے، اور وہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ المسرفین مفعول ہے، اب مفعول کو تو منصوب ہونا چاہیے، جی ہاں منصوب ہے، منصوب پر تو زبر آتی ہے نہ بھائی، ہر منصوب پہ زبر نہیں آتی۔ اگر یہ جمع مذکر سالم ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصب میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ الذکرین حرم ام الانثیین، کیا دو مذکر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دو مؤنث کو؟ تو یہاں جو ہے یہ دو حمزے تھے، الذکرین تھا، تو دو حمزوں کو ملائم کرنے کے لیے، آسانی سے پڑھنے کے لیے الف میں تبدیل کر دیا، ایک الف ڈال کے اس کے اوپر ایک چھوٹا الف لگا دیا، بن گیا۔ ایک الف معرب اللام کا ہے اور ایک الف استفہام کا ہے۔ تو الذکرین دیکھیں حرام کیا ہے دو مذکر کو، تو یہ مفعول مقدم ہے، تثنیہ ہے، اور دیکھیں اس پر اعراب یا ماقبل مفتوح کے ساتھ آ رہا ہے۔ حالت نصب میں تثنیہ کا اعراب یا ساکن ماقبل فتح کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ یہ حرف عطف ہے، اور انثیین یہ معطوف ہے اس پر، تو معطوف اپنے معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے اعراب میں بھی، اعراب میں، تو اس لیے یہ منصوب ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا، تم شرک نہ کرو یا شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، تو شیئن کو، شے کو، کسی چیز کو، تو یہ مفعول بہ جچتا ہے، تو اس لیے اس پر نصب آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، اور دو زبر آ رہی ہے اور آگے الف بھی آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی دو زبر آئے گا تو آگے الف بھی بڑا کرتا ہے، سوائے اس کے کہ گول تا ہو، اگر گول تا پر دو زبر ہے تو پھر آگے الف نہیں بڑا کرتا، یہ کتابت کا اصول ہے۔ حضرات یہ آپ نے آج ماشاءاللہ اچھی خاصی مشق کر لیا مفعول بہ کی، اگر کوئی پھر بھی سوال باقی ہو تو وہ کیجیے گا۔ اس کی تھوڑی سی اور بحث باقی ہے، ہم نے کہا کہ منادہ بھی مفعول بہ ہوتا ہے، اور کبھی مفعول بہ کا عامل یعنی فعل وہ ذکر نہیں کیا جاتا، صرف مفعول ذکر کر کے ہی بات پوری کر لی جاتی ہے، اس کا ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور یہ چینل سمجھیے کہ مونیٹائزیشن کی طرف نہیں جا رہا، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو مونیٹائز کر کے اشتہاروں کی اماجگاہ بناؤں، اور یکسوئی سے بغیر کسی کے حائل ہوئے آپ تک بات پہنچتی رہے، اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چینل کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔